ڈاکٹر صاحب جو ہمارے نوجوان بھائی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ ہم اللہ کا ولی بنیں تو کیا وہ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ ایسا کوئی وظیفہ ہے، کوئی عمل ہے، یا یہ ولایت صرف مدارس کے بچوں کے لیے خاص ہے، وہ ولی نہیں بن سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو آگاہ فرمائیں. یہ ولایت کا یہاں خاص تو نہیں ہے، وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے کوئی ولی بن سکتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اب یعنی وہ تو ولی تھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا اس کو مان لے کہ وہ ولی تھے، کیونکہ کوئی آیت تو اس کی ولایت پہ نہیں اتری نا. کہ ہم سمجھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تلقی. یہ اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، تلقی بالقبول عند جماہیر الامہ، کہ امت کے جمہور نے، جماہیر نے ان کے اس بات کو جو ہے نا قبول کیا ہے، اور یہ بات ان تک پہنچی کہ بھئی علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، نیک تھے، حالانکہ اس کے داڑھی بھی نہیں تھے بیچارے کی. قاری عبد الباسط صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی. تو ساری دنیا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے مدرسوں میں پڑھے تو تب ولی بنے گا. ممکن ہے کہ ہمارے مدرسوں کے بچوں میں بھی بہت سارے جو ہے نا اولیاء اللہ ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں. کل بھی میں حضرت مولانا افتخار صاحب دعوت برکاتہم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، نظامت تعلیمات میں شیخ واصف بھی تھے، شیخ صادق بھی تھے. تو وہ کچھ طلبہ کا مواخذہ کر رہے تھے کہ آپ تہجد میں کیوں نہیں تھے. اور میں نے ان سے کہا کہ کیا پورے مدرسے پہ؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ کچھ خواص ہے، اور ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اس اسٹریٹجی کے تحت ان کا تہجد پڑھنا تھا. اس لیے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو جزوی طور پر یہاں تہجد کا ایک عمل ہے. تو یہاں تو خیر وہ کام ہی یہی ہے، تہجد نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے تو کریں گے اور کیا ہے؟ اور کام ہی کیا ہے مولوی کا، اور کیا کام ہے؟ لیکن وہاں پہ بھی بن سکتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ہم ولی نہیں سمجھے، اور کیا سمجھے؟ اس نے امت مسلمہ کو کتنا بڑا انعام دیا ہے، کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، تو گریٹ گفٹ دیا ہوا ہے نا، آسان کام نہیں ہے. تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 کروڑ، یہ ان کا اپنا وہ ہے، اپنا خیال ہے کہ 3 کروڑ کوئی درود شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا. اب 3 کروڑ درود پڑھنا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بہت مختصر ہے، یہی پڑھا کرے تاکہ وہ جلدی جلدی ہو. تو وہ آج کل وہ جو بٹن والے تسبیح آئی ہے نا، تو وہ اس طرح آدمی جلدی میں پڑھ سکتا ہے. میں نے ابھی ذی الحجہ کے جو 10 دن تھے، اس میں 10 دنوں میں وہ روزے بھی تھے اس میں، اور ایک میں نے سوچا تھا ختم کروں گا قرآن کریم، اور 1,25,000 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. تو کوئی لمبا کام نہیں، آپ اس کو 5 سال پر جو ہے نا تقسیم کریں اور پڑھتے چلے جائیں. دوسرا یہ کہ جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں، میں سبب بن گیا نا، پھر اس نے آگے بتایا. تو حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ بھئی جس نے خیر پر دلالت کی، خیر کی رہنمائی کی، خیر کی طرف کسی کو گائیڈ کیا، تو جس نے کام کیا اس کو تو اجر ملے گا ہی، اتنے اجر اس جو ہے نا گائیڈنس کو کرنے والے کو، گائیڈنس دینے والے کو، رہنمائی دینے والے کو بھی، اس کو بھی ملے گا. تو یا تو آپ خود پڑھ لیں یا آپ پڑھوا لیں. تو میں تو ایک عرصے سے اس پہ لگا ہوا ہوں الحمدللہ. تو آپ حضرات بھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ یار ہم نے 3 کروڑ درود شریف پڑھنا ہے تو اس سے ولایت مل جائے گی. اچھا، ولایت کا ایک اس درود شریف خاص کیوں؟ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے نماز اور دعا پڑھ کے نا مسجد نبوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نماز کے بعد کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے دعا کی اور اخیر میں آپ پہ درود شریف بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف کتنا بھیجا ہوگا؟ انہوں نے تقریباً بتایا کہ 3 گنا میں نے اپنے لیے دعائیں کی، 1 گنا جو ہے نا، ایک ثلث جس کو کہتے ہیں، وہ 1/4 کہہ لیں، یا ایک ربع کہہ لیں، ثلث نہیں، 1 ربع جو ہے نا وہ میں نے آپ کی درود بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کم ہے، درود شریف کو زیادہ کر دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر کل سے جو ہے نا آدھا جو ہے نا 2 ربع جو ہے نا وہ درود پڑھوں گا، 2 ربع جو ہے نا وہ اپنے لیے دعائیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کم ہے. انہوں نے کہا پھر میں 1/4 یعنی 1 ربع جو ہے اپنے لیے دعا مانگوں گا، 3 گنا آپ کے لیے درود پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر اس کو بھی آپ مزید زیادہ کر دیں تو آپ جو مانگنا چاہتے ہیں نا، جو دعائیں مانگتے ہیں، یہ درود شریف آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کے سارے کام خود بخود ہوں گے. یہ درود شریف کا ایک کمال ہے. تو اس نے کہا کہ اذن تب تو پھر میں درود ہی پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کر. تو میری بھی اپنی عادت ہی ہے، میں جب کچھ مانگتا ہوں یا میرے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں ہم سب اس طرح کے ہیں، یعنی صرف پیسوں کے مسائل نہیں ہوتے، کبھی کوئی اس کے امتحان پسا ہوا ہے، اس کا یہ پسا ہوا ہے، یا ادھر مدرسے میں کوئی معاملات ہوتے ہیں نا، تو میں درود شریف کو زور دیتا ہوں، یار درود شریف پڑھو، تو اس کے پھر برکات ہیں. تو
تو درود شریف سے آپ کو ولایت مل جائے گی. اور ولی ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ درس نظامی کا پڑھا ہوا ہو, اس لیے کہ درس نظامی ملا نظام الدین سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہوں نے تو درس نظامی نہیں پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ میرے میں کوئی بھی ولی نہیں ہے. کمال کی بات کی, کمال کی بات.